بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله وحكمه ألا كسرة ولا تنوين ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب مثل سلاسلا وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع وألفاء التانيث۔ سب سے پہلے آپ حضرات عبارت مقروءہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ وحکمہ ای غیر المنصرف، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین، اور غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ یجوز صرف منصرف پڑھنا، غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے للضرورتی، ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت سے مراد یہاں پر ضرورت شعری ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے یا مناسبت کی وجہ سے، جیسے سلاسلا وغلالا۔ وما يقوم مقامهما الجمع والفاء التانیث، اور وہ اسباب جو ایک ہو کر بھی دو سبب کے قائم مقام ہیں وہ جمع منتہی الجموع اور تانیث کے دونوں الف ہوتے ہیں۔ طلبہ عزیز، مصنف علیہ الرحمہ صاحب کتاب غیر منصرف کی تعریف کے بعد اب اس کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آ سکتے، یعنی کسرہ اور تنوین داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں غیر منصرف کو فعل کے ساتھ فرع ہونے میں مشابہت ہے، فعل کے ساتھ فرع ہونے میں مشابہت ہے، یعنی جس طرح غیر منصرف میں دو سبب ہوتے ہیں، دو علتیں ہوتی ہے، وہ اس کی فرع ہے، اسی طرح فعل کے اندر بھی دو فرع ہیں، ایک یہ کہ فاعل کا محتاج ہونا، دوسرا مصدر سے مشتق ہونا۔ تو جس طرح غیر منصرف میں دو اسباب کا ہونا یہ فرع ہے، تو فعل کے اندر بھی دو فرع ہیں، کہ ایک تو یہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے اور مصدر سے مشتق ہونا یہ بھی اس کی فرع ہے۔ لہذا جب فعل سے مشابہت ہو گئی تو چونکہ فعل پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی تو غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوں گے۔ آگے مصنف نے غیر منصرف کو منصرف پڑھنے کے مواقع کو ذکر کیا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ایک فقہ قاعدہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے کبھی ممنوعہ چیزیں بھی مباح کے درجے میں ہو جاتی ہیں، اور ایک قاعدہ اور ہے یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی غیرہ، کہ شعر کے اندر وہ چیزیں بھی جائز ہوتی ہیں جو دیگر جگہ جائز نہیں ہوتی۔ اس قاعدے کی روح سے دو موقع مصنف نے ذکر کیے ہیں جہاں غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ پہلی جگہ جہاں غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے ایک ضرورت شعری ہے، اور ضرورت شعری کی تین قسمیں۔ ایک تو شعر کا وزن، یعنی کہیں پر شعر کا وزن فاسد ہو رہا ہو، کسی شعر میں غیر منصرف کلمہ آیا، اگر اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے تو شعر کی جو تقطیع ہوتی ہے، یعنی شعر کو اپنے خاص اوزان پر ٹکڑے کرنا، تو شعر کی تقطیع درست نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں یعنی غیر منصرف ہے لیکن شعر کی تقطیع اور شعر کا وزن نہیں بیٹھ رہا ہے،
تو اس کو وزن برقرار رکھنے کے لیے اس غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے میں پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کے بعد انہیں اتنا حزن اور اتنا غم، اتنے مصیبت اور ابتلا میں وہ مبتلا ہو گئی، فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈالی جاتی تو وہ رات بن جاتے، یعنی شدت تکلیف کی باعث دن بھی رات بن جاتے ہیں، اتنی سخت مصیبتیں مجھ پر ڈالی۔ یہ تو شعر ہو گیا اس کا ترجمہ۔ یہاں پر محل استشہاد ہے مصائب، صبت علیہ مصائب، مصائب مصائب یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، تو مصائب، لیکن شعر کے اندر اس کو منصرف پڑھا گیا تاکہ شعر کا وزن فاسد نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ضرورت شعری میں وزن قافیہ بھی آتا ہے۔ قافیہ، قافیہ چھوٹے کاف سے نہیں، جو آپ کی کتاب ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، بڑے قاف سے قافیہ۔ قافیہ کہتے ہیں کہ جملے کے آخری میں یکسانیت پیدا کرنا، یا آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی متعین حرف ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر میں آتا ہے، ہر شعر کے آخر میں آ رہا کوئی متعین حرف، اس کو بولتے ہیں قافیہ۔ تو شعر کے جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے وزن قافیہ۔ اگر وہ فاسد ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی غیر منصرف کو پھر منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى باحمدی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے پڑھا ہے کہ سلام علی خیر الانام وسیدی، کہ خیر الخلائق، مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام مخلوق کے سردار پر سلام ہو، حبیب الہ العالمین محمدی، جو محبوب ہیں رب العالمین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خوشخبری سنانے والے، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، ہاشمی معزز ہیں، عطوف رؤوف من یسمى باحمدی، نہایت مہربان، نہایت شفیق، جن کا نام احمد ہے۔ اب اس میں دیکھیے احمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، وزن فعل اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آنا چاہیے، لیکن یہاں پر دیکھیں من یسمى باحمدی، یہ محل استشہاد ہے ہمارا، باحمدی، تو غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا وہ حکم ہو اللہ کسرت والا تنوینہ، لیکن غیر منصرف کے باوجود اس کو کسرہ دیا گیا ہے، یہی وزن قافیہ کی وجہ سے، کہ وزن قافیہ فاسد نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ضرورت شعری میں ایک زحاف بھی آتا ہے۔ یہ زحاف کا مطلب آپ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی شعر ہی کے اندر ہوتا ہے، وزن شعری کے حساب سے ہی ہوتا ہے، یعنی کسی غیر منصرف کلمے کو شعر میں اگر غیر منصرف بھی پڑھا جائے تو وہ وزن شعری تو باقی رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے سلاست اور روانگی ختم ہو جائے گی، تو اس کو بولتے ہیں زحاف، جس کی وجہ سے یعنی سلاست اور روانگی کا ختم ہو جانا، تو یہ زحاف کی وجہ سے بھی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف میں پڑھا ہے، اعد ذکر نعمان لنا
ان ذکرہ هو المسک اذا کررتہ یتضوع اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک اذا کررتہ یتضوع۔ شعر کا ترجمہ: ہمارے سامنے نعمان بن ثابت کا ذکر بار بار کرتے رہو۔ اعد ذکر نعمان لنا، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا نام ہے کہ نعمان بن ثابت کا ذکر ہمارے سامنے بار بار کرتے رہو۔ ان ذکرہ هو المسک، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر کرنا ہی مشک ہے۔ اذا کررتہ یتضوع، جتنا رگڑو گے، جیسے مشک کو جتنا رگڑا جاتا ہے اتنی خوشبو پھیلتی ہے، جتنی مرتبہ ذکر زیادہ کرو گے تو اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ اب یہاں پر محل استشہاد نعمان ہے۔ نعمان یہ غیر منصرف ہے الف نون زائدتان اور علم ہونے کی وجہ سے، تو اس کو اعد ذکر نعمان لنا پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو منصرف بنا کر کسرہ دیا گیا، اعد ذکر نعمان لنا، تاکہ خرابی لازم نہ آئے، یعنی سلاست اور روانگی ختم نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مصنف نے جو دوسرا موقع بیان کیا ہے غیر منصرف کو منصرف پڑھنے کے بارے میں، وہ ہے تناسب، کہ تناسب کی وجہ سے بھی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ تناسب کا مطلب یہ ہے کہ فصیح کلام میں اس میں منصرف کے جوار میں، یعنی اس کے پاس میں کوئی اسم غیر منصرف بھی واقع ہو جائے۔ فصیح کلام میں اسم منصرف کے جوار میں کوئی اسم غیر منصرف بھی واقع ہو تو غیر منصرف کو منصرف کے پاس میں ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کو بھی منصرف پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے سورہ دہر کے اندر، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یہاں پر سلاسلہ یہ غیر منصرف ہے لیکن اس کو تنوین دی گئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت ہم تو تنوین پڑھتے ہی نہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، تو یہ ہمارے امام قرات کے جو امام ہیں امام حفص، ان کے نزدیک ہے کہ حذف تنوین کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن دیگر جو قراء کرام اور قرات کے جو امام ہیں جیسے امام نافع، امام کسائی وغیرہ، اور قرات مشہورہ اور قرات متواترہ میں سے ہیں کہ اس کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جائے، وہی ضرورت شعری کے تناسب کی وجہ سے، جیسے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا تنوین کے ساتھ۔ تو اب سلاسلن یہ غیر منصرف تھا، لیکن اغلانن اس کے پاس میں ایک منصرف آ رہا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کو بھی غیر منصرف پڑھ لیا گیا۔ آگے مصنف نے جو عبارت ذکر کی ہے وما يقوم مقامهما الجمع والفاء التانیث، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے پیچھے جو کہا تھا کہ اسباب مناصرف میں سے دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام، تو وہ کون کون سے اسباب ہیں جو اکیلے ہی دو سبب کے قائم مقام ہیں، ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے دو چیزیں ذکر کی، ایک الجمع، ایک تو جمع منتہی الجموع کا ہونا، یہ اکیلا ہی دو سبب کے قائم مقام ہے، اور ایک تانیث کے دونوں الف۔ جمع منتہی الجموع یہ اکیلا ہی دو سبب کے قائم مقام ہیں، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی جمع کا تکرار ہوتا ہے، دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی اکیلے ہی دو سبب کے قائم مقام کیوں ہے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں پائی جاتی ہیں، جمع کا تکرار ہوتا ہے، خواہ حقیقتاً تکرار ہو، جیسے اکالب ایک اکلوب کی جمع ہے اور اکلوب یہ کلبن کی جمع ہے، اسی طرح اساور یہ اسورتن کی جمع ہے اور اسورتن یہ سوارن کی جمع ہے، تو دیکھو ڈبل بنائے گی، جمع الجمع جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک تو جمع کا ہونا اور ایک ہے کہ منتہی الجموع کا وزن ہونا، دو مرتبہ جمع بنائی گئی تو یہ دو سبب کے قائم مقام ہو، یہ ہے کہ دو مرتبہ جمع نہیں بنائی گئی لیکن
ڈائریکٹ وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو جائے، حکماً تکرار ہو، کہ حقیقت میں اس میں جمع مکرر نہ ہو لیکن ڈائریکٹ وہ منتہی الجموع کے وزن پر آ جائے، اس کو جمع الجمع کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے مساجد یہ مسجد کی جمع ہے اور مصابیح مصباح کی جمع ہے، تو مسجد کی جمع مساجد، مصباح کی جمع مصابیح، یہ ڈائریکٹ جو ہے منتہی الجموع کے وزن پر ہو گئے، تو یہ حکماً تکرار کے حکم میں ہے، یعنی حقیقتاً اس کی جمع 2 مرتبہ نہیں بنائے گی، تو گویا کہ اس کے اندر جمع مکرر پائے گی اور ہر جمع مستقل ایک سبب کے درجے میں ہوئے، اس میں بھی گویا کہ 2 سبب پائے گئے۔ اسی طرح جو 2 سبب کے قائم مقام، اکیلے ہی 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ تانیث کے دونوں الف، تانیث کی دونوں الف سے مراد ہے الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ تانیث کے دونوں الف یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تانیث اور دوسرا لزوم تانیث، جیسے حبلہ، حمراء، تو ایک تو تانیث ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تانیث کے علاوہ استعمال نہیں ہوتے، تانیث سے یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، تو یہاں پر 2 بھی چیزیں ہو گئی، ایک تانیث کا ہونا اور ایک یہ تانیث سے کبھی جدا نہ ہونا، یعنی لزوم تانیث، لہذا یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔ امید کہ آپ عبارت مذکورہ کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے سبق کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ أَلَّا كَسْرَةَ وَلَا تَنْوِينَ، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلِلتَّنَاسُبِ مثل سلاسلا وَأَغْلَالًا، اور غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے ضرورت شعری کی وجہ سے، اور ضرورت شعری میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 2-3 چیزیں ہیں، وزن شعری، قافیہ، اسی طریقے سے زحاف، او للتناسبی یا مناسبت کی وجہ سے، جیسے سلاسلا واغلالا، وما یقوم مقامہما الجمع والف التانیثی، اور وہ اسباب جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، ایک جمع منتہی الجموع ہیں اور دوسرے تانیث کے دونوں الف، یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔